ناظرین، طلبہ پاور کام آ گئی۔ دنیا بھر سے خطرناک قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جس نے امریکہ سمیت اسرائیل کو بھی جنگ بندی معاہدے کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ طلبہ دنیا بھر کی جامعات میں احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں اور اسرائیل کے مظالم سے دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ پھر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان جامعات کی فنڈنگ روک رہا ہے۔ اب یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھر کی جامعات کو بند کر دیا جائے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ دنیا بھر میں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی جائے اور کوئی ٹھوس لائحہ عمل طے کیا جائے۔ امریکی یونیورسٹی میں داخل ہو کر پولیس نے جس طرح فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کو گرفتار کیا، وہ مناظر دنیا نے دیکھے۔ یہ جامعات میں مہینوں سے جاری کریک ڈاؤن کے بعد سخت نگرانی اور سینسرشپ میں اضافہ تھا۔ اس کریک ڈاؤن میں مشاعروں پر پابندی، طلباء اور فیکلٹی کے خلاف سوشل میڈیا مہمات، یونیورسٹی صدور کی برطرفی اور فلسطین کی حمایت کرنے والے طلباء گروہوں کی معطلی شامل ہے۔ بڑی تعداد میں طلباء کی گرفتاری اور کیمپس میں قائم کیمپوں کو پولیس کی جانب سے ہٹائے جانے اور امریکی جامعات میں آزادی اظہار کی ایک اور تحریک کو جنم دیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 1950 کی دہائی میں کمیونسٹ اور سوویت یونین کے حامیوں کے خلاف امریکی جامعات میں ہونے والی سختیوں اور پابندیوں کے خلاف تحریک نے سر اٹھایا تھا۔ طلبہ کو احتجاج کا حق حاصل ہے، اس پر دنیا بھر سے ان کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یاد کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں کس طرح طلبہ تحریکوں نے ویتنام جنگ سے لے کر جنوبی افریقی نسل پرستی کے خاتمے میں اپنا مثبت اور سرگرم کردار ادا کیا، لیکن جب بات تحریکوں کی آتی ہے تو کچھ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا جیسا ہمیں نظر آتا ہے۔ آزادی اظہار اور جمہوریت کے حامیوں کو موجودہ صورتحال پر فکر مند ہونا چاہیے۔ دوستو، ایسا نہیں کہ طلبہ کی یہ تحریک بڑے پیمانے پر چل رہی ہے، کیونکہ امریکی جامعات میں گرمیوں کا وقفہ قریب ہے تو مشکل ہی ہے کہ طلبہ جس جوش سے فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں اس کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے۔ لیکن ان پر حالیہ کریک ڈاؤن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح پرامن مظاہروں میں بھی خلل، نفرت انگیز اور تشدد کا خطرہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جہاں ایک جانب اس طرح کی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری جانب امکان ہے کہ پابندیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ صرف امریکی یونیورسٹیز تک محدود نہیں رہے گا۔ کوجی ٹی وی کے معزز دوستو، دنیا بھر کے آمریت پسند امریکہ سے سبق لے رہے ہیں کہ اپنے خلاف اٹھنے والی تنقیدی آوازوں کو مؤثر انداز میں کس طرح دبایا جائے۔ چھوٹے پیمانے پر آغاز کریں، سب سے پہلے ایک بیانیہ بنائیے، اس پر اپنی گرفت مضبوط کریں، مخالفین کی آواز کو توڑ موڑ کر ان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کریں اور پھر ان کے پیچھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لگا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ایلیٹ یونیورسٹیز میں طلبہ کے چیلنجز غزہ کے المیے سے بھی بالا تر ہیں۔ ناظرین، اب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ وولکر ترک نے کہا کہ وہ امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حامی اور جنگ مخالف طلبہ مظاہرین کے خلاف امریکی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں پر اضطراب کا شکار ہیں۔ یونیورسٹیوں میں امریکی سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کر کے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں تک چلائی ہیں اور طلبہ و طالبات کے علاوہ اساتذہ کو بھی گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائی ہیں۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیلی جبر اور قبضے کے خلاف امریکی یونیورسٹیز سے ابھرنے والی طلبہ بیداری کی لہر لبنان کی یونیورسٹیوں تک بھی پہنچ گئی۔ یہ طلبہ امریکی یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات سے متاثر ہو کر اسرائیلی جنگ کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے ہیں۔ وہ امریکی طلبہ جنہوں نے کولمبیا اور دوسری امریکی یونیورسٹیز میں کئی دنوں سے دھرنے دے رکھے ہیں۔ لبنانی مظاہرین میں یونیورسٹیوں کے طلبہ، ایلیمنائز اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں جو دارالحکومت بیروت اور دیگر شہروں میں احتجاج کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں امریکی طلبہ کی طرح فلسطینی پرچم تھے اور یہ ان کمپنیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے تھے جو اسرائیل کے ساتھ شراکت داری رکھتی ہیں یا غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیل کی مددگار کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ دوستو، اس کے برعکس عرب دنیا میں غزہ کے حامی مظاہرین کافی خاموش رہے ہیں۔ حتیٰ کہ لبنان میں جو مظاہرے منظم کیے گئے ہیں وہ فلسطینیوں کی ہی طرف سے کیے گئے جن کی حمایت حزب اللہ کرتا ہے۔ ایک واقعے نے پوری عالمی میڈیا کو متحرک کر دیا ہے۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت میں تقریباً 200 مظاہرین کیمپس کے اندر جمع تھے جنہیں یونیورسٹی انتظامیہ نے 2 گھنٹے تک احتجاج کرنے کی اجازت دی تھی۔ بلا شبہ لبنان کی اس بڑی یونیورسٹی میں امریکی یونیورسٹیز کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا اور محدود وقت کے لیے مظاہرہ تھا، تاہم یہ مظاہرین اسرائیل کے خلاف نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ امریکہ مرد آباد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ اسی طرح براؤن یونیورسٹی نے غزہ میں جنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت اسکول کے میدانوں سے احتجاجی کیمپ ہٹانے کے عوض
ادارہ اسرائیل سے علیحدگی پر غور کرے گا۔ ان مظاہروں نے ملک کے طول و عرض میں تعلیمی اداروں کے کیمپسز کو مفلوج اور رائے عامہ کو تقسیم کر دیا ہے، سینکڑوں گرفتاریوں کا باعث بنے ہیں۔ لیکن دوستو، ان طلبہ کی وجہ سے جامعات کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پیرس ریجن کی اتھارٹی نے ملک کی اعلیٰ ترین یونیورسٹی سائنسز پو کی فنڈنگ عارضی طور پر معطل کر دی ہے۔ فنڈنگ کی معطلی سے ایک نئے تنازع کو جنم دیا ہے۔ فنڈنگ معطلی کا فیصلہ غزہ جنگ کی مخالفت کرنے والوں کے مظاہروں کے بعد کیا گیا۔ ناظرین، دراصل طلبہ کی گرفتاری کی تصاویر جنریشن زی کو متاثر کر رہی ہیں، جو ایک اشارہ ہے ایک ایسی نسل جسے معلومات سے عاری اور غیر سیاسی سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ بھی اب انصاف کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ اپنی طاقت سے مطمئن ہونے کی بجائے دنیا بھر کے سرگرم کارکنان کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اپنی توجہ مرکوز کریں کہ ان کے کس عمل سے تبدیلی آ رہی ہے اور کس سے نہیں۔ ان مظاہروں کی کامیابی کے پیچھے ایک کلیدی وجہ ان کا مقامی صورتحال سے مطابقت رکھنا ہے۔ اسرائیل سے جنگ بندی یا دو ریاستی حل پر مہم چلانے کی بجائے ہر یونیورسٹی کے طلبہ مخصوص مطالبات کر رہے ہیں، جیسے اس کمپنی سے لا تعلقی اختیار کی جائے جو اسرائیلی فوج کو اسلحہ فراہم کر رہی ہیں۔ وہ لوگ جو اس جنگ سے منافع کما رہے ہیں، انہوں نے بڑھتی ہوئی شفافیت کے اعتبار سے اپنے مطالبات بھی ترتیب دیے ہیں۔ مظاہرین کو اپنی پہلی ترمیمی حقوق اور احتجاج کے متعدد طریقوں کو قانونی حیثیت کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ یہ پورے ملک میں منظم ہے۔ انہیں قانونی حقوق کے گروہوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ایک جانب جہاں انہیں یہود مخالف اور خلل پیدا کرنے کے الزامات کا سامنا ہے، وہیں دوسری جانب قانون میں ان الزامات کی تشریح پر بھی بحث جاری ہے۔ دوستو، حالیہ دنوں میں میری سوشل میڈیا فیلڈ میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ انہیں بھی فلسطین کے حق میں مظاہروں کا آغاز کرنا چاہیے اور یہ کام صرف گوروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے، تاہم یہ غلط اقدام ہوگا۔ اس طرح کی طلبہ تحریکیں صرف اسی صورت میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں جب ان کا تعلق مقامی مسائل سے ہو اور ان میں مخصوص مطالبات شامل کیے جائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسی مؤثر طلبہ تحریکیں گزر چکی ہیں، جن میں ایوب خان کی آمریت کے خلاف سے لے کر طلبہ یونین اور طلبہ ہراسانی کے خاتمے کے لیے حالیہ اسٹوڈنٹ سالیڈیرٹی موومنٹ شامل ہیں۔ طلبہ یونینز کی حمایت کرنے والے حالیہ بل اور قائد اعظم یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ یونینز جیسے گروہوں کو فعال رہنے کی اجازت دینے کے فیصلے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بھی طلبہ کی سرگرمیاں دوبارہ سر اٹھا رہی ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ ہو ان احتجاجوں کی وجہ سے کتنا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ دنیا بھر کی جامعات اس وقت احتجاج کر رہی ہیں اور اس میں یہودی خود بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اس دباؤ کے پیش نظر جنگ بندی معاہدے کی طرف گامزن ہے اور مبصرین بتا رہے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہوگا جب اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں جنگ کی بجائے ایک ایسے طریقے سے حل ڈھونڈا جائے گا جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ آنے والے دنوں میں ان احتجاجوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا، لیکن اس وقت طلباء نے پورے اسرائیل کو جکڑ لیا ہے اور وہ فلسطین کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے۔